بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کارگزاری سنانے سے پہلے آنے والے عید کے متعلق ایک دو باتیں عرض کرنی ہے، چونکہ اب عید بہت ہی قریب ہے اور یہ لاک ڈاؤن کا سچویشن ہے۔ بہت سارے لوگ اس کے متعلق سوال کر رہے ہیں، رہنمائی طلب کر رہے ہیں۔ تو عید کا مسئلہ جمعہ کے مسئلے سے بہت مختلف نہیں ہے۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم ادام اللہ فیوزہم، شیخ الاسلام، بہت بڑی شخصیت ہے۔ ان سے ہمارے انگلینڈ کے حوالے سے، یو کے حوالے سے یہ سوال کیا گیا کہ یہ لاک ڈاؤن کے سچویشن میں ہم جمعہ کے بارے میں کیا کریں اور ہم عید کی نماز کے بارے میں کیا کریں۔ تو حضرت مفتی صاحب نے جمعہ کے بارے میں یہی فرمایا کہ مسجد کے اندر تو کچھ ساتھی جمعہ کی نماز ضرور پڑھیں، اور جو لوگ گھروں میں ہیں لاک ڈاؤن کی وجہ سے، وہ گھروں میں ظہر کی نماز پڑھیں۔ گھروں میں جمعہ کی جماعت کرنا افضل نہیں ہے، گھروں میں ظہر کی نماز پڑھنا افضل ہے۔ جو لوگ فیکٹریز میں ہیں، آفیسز میں ہیں، ایسی جگہوں پر ہیں جہاں 15، 20، 25 آدمی جمع ہوتے ہیں، تو وہ اپنی ان جگہوں پر جمعہ کی نماز ادا کر سکتے ہیں، سوشل ڈسٹنسنگ وغیرہ جو کچھ ہے ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے۔ تو ظہر کا گھر میں پڑھنا افضل ہے گھر گھر میں جمعہ کی جماعت کرنے سے۔ عید کا مسئلہ حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ ایسا ہی ہے۔ عید کی نماز کے لیے 4 آدمیوں کا ہونا ضروری ہے، جیسے کہ جمعہ کی نماز۔ مسجد میں تو عید کی نماز ہو، اور گھروں پر سننے والے سب بیان بھی سنیں، نماز بھی سنیں، دعا میں بھی شریک ہوں، شرکت کریں، خطبہ بھی سنیں، لیکن گھروں میں عید کی نماز نہ پڑھیں۔ جمعہ میں تو جمعہ نہ ہونے کی وجہ سے ظہر ہے، لیکن عید کے دن اگر گھر میں ہم چاہتے ہیں تو ہم 2 رکعت یا 4 رکعت نفل پڑھ سکتے ہیں، اور عید کی نماز پڑھنے کا ثواب مل جائے گا۔ بیان بھی سنیں، غسل بھی کریں، کپڑے بھی اچھے پہنیں، عطر بھی لگائیں، خوشبو بھی لگائیں، جیسے ہر سال کرتے ہیں ہر عید کے لیے۔ یہ ہماری وفاداری ہے ہمارے اللہ سے۔ یہ پورا انتظام کرے جیسے ہم عید کے دن کرتے ہیں، اور بیٹھ جائے قبلہ رخ جیسے ہم مسجد میں بیٹھتے ہیں۔ بیان سنیں، نماز سنیں، دعا میں شریک ہو جائیں، خطبہ بھی سنیں، لیکن گھروں پر عید کی نماز نہ پڑھیں۔ ہاں، جہاں کہیں پر یہ انتظام ہو، جیسے کوئی فیکٹری ہے، کوئی ہال ہے، کوئی یہ ہو، جہاں پر 10، 15 آدمی، 20 آدمی، 25 آدمی سوشل ڈسٹنسنگ وغیرہ کے ساتھ میں جمع ہو سکتے ہو اور وہ نماز پڑھنا چاہتے ہو، تو مفتی صاحب فرماتے ہیں، مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم، تو وہ لوگ اپنی عید کی نماز اس طریقے سے پڑھ سکتے ہیں۔ Because Eid is now drawing closer, many people asking questions about Eid. اور ایک بات آخری بتا دوں کہ ابھی ہے 8 دن، اللہ سے خوب دعائیں کریں، اللہ کے لیے حالات پلٹنے کے لیے اور اپنے گھر کے دروازے کھولنے کے لیے سرکار اور حکومت کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، سب سے بڑی سرکار اللہ کی ہے۔ تو دعا ہم جاری رکھیں، اللہ سے خوب رو رو کے مانگے، اللہ کھولیں گے انشاءاللہ، اللہ کو انتظام کریں گے انشاءاللہ۔ So because Eid is now drawing closer, many people asking pertaining to Eid. What should we do? How should we do? حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم ادام اللہ فیوزہم، شیخ الاسلام is a very well known figure. And in this particular masla of Eid, just like in Jummah, for Jummah, Mufti Sahib gave excellent directives. For Jummah, he said that the Jummah should continue in the masjid with the minimum of 4 people, so that the Jummah stays alive in the masjid. The people at home should not perform Jummah, because Jummah is a special namaz for the masjid. That's why in villages where they don't get their daily necessities, or where the conditions are not met, Jummah namaz is not permissible in villages. Jummah namaz is for the city or for that large village who meets all the requirements of our Shariat. So Mufti Taqi Uthmani Sahib Damat Barakatuhum says
that because you cannot come to the masjid to perform Jummah, there is an alternative which is Zohar namaz. So pray Zohar namaz with Jamaat at home, with your family, wife and children. Allah will reward you as if you're performing Jummah in the masjid. But do not do Jamaat for Jummah in your homes. And then Mufti Sahib explains, if you're in your workplace or in your situation that there are 15, 20 people, 10, 12 people coming together and you're meeting anyway, so they should perform Jummah namaz because there is a grouping. Hazrat Mufti Sahib holds the same view for Eid namaz, and this is the best view in our eyes. And this is what we recommend, and this is what we encourage everybody listening. That the Eid namaz will take place in the masjid with the minimum requirements, just like how Jummah is. But people should not perform Eid namaz in their homes, because Eid is a special namaz. What we recommend is you take a bath, you put on your good clothes, you put on your perfume and your fragrance, and you prepare yourself as if you're coming to the masjid. Put your musalla in your home, sit on your musalla in the direction of Qibla. Listen to the bayan that happens in the masjid. Listen to the namaz. Partake in the dua. Listen to the khutbah as if you're in the masjid. But don't perform namaz at home. You will get the reward of Eid namaz. Your du'as will be accepted. And then Mufti Taqi Sahib Damat Barakatum explains that in these circumstances, if people, for example, they've got a hall or they've got a very large mansion or a house or they've got arrangements where 15, 20 of them can easily get together with whatever requirements are in place and they perform Eid namaz, then that is fine. But conducting Eid namaz in the homes, where there's only 2 or 3 people, 4 people is required. So instead of doing Eid Jamaat in the homes, Mufti Taqi Uthmani Damat Barakatuhum's Rai and Hazrat Mufti Taqi Uthmani Damat Barakatuhum's Fatwa is the best. Aur hum sab ko isi par amal karna chahiye. At the same time, we will say that there are still some days left till the advent of Eid. Let's not lose hope. Let's not become despondent. For Allah to change the conditions, for Allah to open up the doors, Allah is not dependent on the permission of a government. The greatest power and the greatest government is Allah's. So let's continue knocking on Allah's door, making dua, and let's be hopeful, inshaAllah, Allah will change the circumstances and Allah will allow us to perform Eid namaz like how we did in normal circumstances. And don't forget the point of the bayan, that if we cannot perform Eid namaz, then do not become despondent and do not complain. Then Mufti Taqi Uthmani also says that if you want to pay 2 rakats nafal or 4 rakats nafal at home, then you can do so. If the circumstances do change, if the government change the rules or some announcements are made, or if our circumstances change in the community, then inshallah we will notify.